گرمی کے لیے بھی بہت اچھا ہے، گردوں کی بہترین قسم کی صفائی کرتا ہے، پیشاب کا مسئلہ ہو اس کو ٹھیک کرتا ہے، قبض کا مسئلہ ہو اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ استعمال کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ جو استعمال کرنے کے بعد کن چیزوں سے، کن غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان غذاؤں کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہیضے کی کیفیت بن جاتی ہے، تو اس سے بچنا کیسے ہے یا اس کیفیت کو دور کرنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، گرمیوں کا ایک بہترین قسم کا پھل تربوز ہے۔ تربوز کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ گرمی کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جسم سے صفرا کو خارج بھی کرتا ہے، گردوں کی بہترین قسم کی صفائی کرتا ہے، پیشاب کا مسئلہ ہو اس کو ٹھیک کرتا ہے، قبض کا مسئلہ ہو اس کو ٹھیک کرتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اس کے فائدے آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، اس کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے جس وقت اس کو استعمال کر کے اس سے بہترین فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ بھی ذکر کروں گا۔ اور تربوز کو استعمال کرنے کے بعد کن چیزوں سے، کن غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے تاکہ تربوز کا کھانا آپ کو نقصان نہ دے، اس کا بھی ذکر کروں گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان غذاؤں کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہیضے کی کیفیت بن جاتی ہے، تو اس سے بچنا کیسے ہے یا اس کیفیت کو دور کرنا کیسے ہے، تو ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اخیر تک آپ نے مکمل دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ تو تربوز کے کیا کیا فوائد ہیں، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ دوستو، تربوز موسم گرما کا عام پھل ہے، ہر کوئی اسے شوق سے کھاتا ہے، لیکن فوائد کا عام لوگوں کو بہت کم پتہ ہوتا ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ سرد تر ہے درجہ اول کے اندر۔ اب اس کے اندر جو کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، 100 گرام تربوز کے اندر وٹامن اے 590 یونٹ، وٹامن سی 6 ml، حرارے 28، نشاستہ 6 ملی گرام، کیلشیم 7 ملی گرام، فولاد 2 ملی گرام، فاسفورس 12 ملی گرام، نایاسین 2 ملی گرام، وٹامن بی 5 ملی گرام، یہ اس کے اندر کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں 100 گرام تربوز کے اندر۔ فوائد: موسم گرما کے پھلوں میں جتنا فائدہ مند یہ ہے شاید ہی کوئی دوسرا پھل ہو۔ جگر کے لیے بہت نفع بخش ہے، مسکن صفرا ہے، پیاس کم کرتا ہے، جگر کی گرمی کے لیے نہایت سود مند ہے، پیشاب کھول کر لاتا ہے، گردوں کو اسی طرح صاف کرتا ہے جس طرح دھوبی کپڑوں سے میل نکال دیتا ہے، گردوں کے صفراوی سوزش اتر کر فعال ہو جاتے ہیں، ریشہ دار ہونے کی وجہ سے پیٹ کے تمام آلائش سے صاف کر دیتا ہے، دل کی گھبراہٹ کے لیے مفید ہے، خون کی رگوں سے کولیسٹرول طبی کو صاف کر کے کھول دیتا ہے، لیکوریا، جریان، احتلام، سرعت، رقت کے لیے خصوصاً مفید ہے۔ یعنی گرمی کی وجہ سے جتنے بھی امراض آپ کو لاحق ہیں، ان تمام کے تمام امراض کے لیے تربوز کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اب اس کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے استعمال کرنے کا؟ سب سے بہترین وقت صبح خالی پیٹ اس کا استعمال کرنا ہے۔ احتیاط: تربوز جب بھی کھائیں اس کے بعد پانی نہیں پینا، چاول، دال ماش، اروی، بھنڈی، آلو، کیلا نہیں کھانا۔ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے بعد یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ان ثقیل اور لیسدار چیزوں کو ہضم نہیں ہونے دیتا اور ہیضے کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال کر لی اور آپ کو ہیضے کی کیفیت ہو گئی، اگر ایسا ہو جائے تو شہد اور پیاز کا پانی برابر وزن ملا کر 10 منٹ بعد 1 چمچ پینا ہے۔ اجوائن، دیسی اور پودینے کا قہوہ بار بار پلائیں، گرم ماحول فراہم کریں، انشاءاللہ تعالی ہیضے کی کیفیت بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ تو تربوز کا استعمال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ابھی موسم چل رہا ہے تو ضرور اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔